اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجب فتح حمزہ فی خمسۃ مواضع الآخرہ. الف نون انا یا انا کا جو حمزہ ہے اس کو 5 جگہوں پر مفتوح پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. یہی ہم کل پڑھ رہے تھے اور 3 مورد پڑھ چکے تھے، لیکن اس کو مرتبط کر رہے ہیں آج کے مورد سے. پہلی صورت کے جہاں پر حمزے کو مفتوح پڑھنا ضروری، یعنی انا نہیں انا پڑھنا ہے، اس وقت ہے کہ جب موضع فاعل یا نائب فاعل میں واقع ہو. جیسے بلغنی انکا راحلن، یعنی بلغنی رحلتوں کا، یہاں فاعل ہے بلغنی کا. یا سمع ان العسکر منصورن، یعنی سمع نصر العسکر، یا واقع ہو موضع ابتدا میں، یا خبر واقع ہو اس میں معنی کی. مبتدا واقع ہو جیسے اندی انکا مستحقون الکرامت، اندی خبر اور انکا مستحقون الکرامت یہ ہو جائے گا مبتدا. ٹھیک ہے، یعنی اندی استحقاقوں کا للکرامت تاویل مصدر میں جا کر کیسے ہو جائے گا، تو استحقاقوں کا مبتدا ہے. یا الحق کو اس میں معنی ہے، اس کی خبر واقع ہوا الحق کو ان الجہر آرن. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے وہ آر چونکہ جامد ہے تو آر سے تو کیا نام ہے نکل نہیں پائے گا، مصدر نہیں نکل پائے گا آر سے، تاویل مصدر میں آپ نہیں لے جا پائیں گے. تو ایسے ہو جائے گا الحق کو ان الجہل آرن، تاویل مصدر میں جائے گا، جا کے ہو جائے گا الحق کو کون الجہل آرن، کون الجہل آرن. حق یہ ہے، حق ہے جہل کا آر ہونا، جہل کا رسوائی کا سبب بننا، نا جہلت کا سبب بننا، جہل آر ہے. تو الحق کو ان الجہل آرن، یعنی الحق کو کون الجہل آرن لکھ لیجیے آپ لوگ، طویل مصدر میں جا کے ایسے ہو جائے گا. خوب، اب اس کے بعد آج کا نیا درس، آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اذا وقعت فی موضع المجرور بالحرف اور فی موضع مضاف الیہ، جب مجرور واقع ہو تب بھی انا پڑھا جائے گا. مجرور 2 طریقے سے واقع ہو سکتا ہے، یا مضاف الیہ ہو یا اس کے پہلے حرف جر آ گیا ہو. تو ایسی صورت میں بھی ظاہر سی بات ہے مضاف الیہ بھی جملہ نہیں مفرد ہوتا ہے، اور مجرور جو ہے یعنی حرف جر جو آتا ہے وہ بھی اسم پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اسم پہ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے بے من فی یہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ باؤ تاؤ کاف واو انزو مسخلا رب عاشا من ادا فی ان حتی الا، یہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ اسم پہ داخل ہوتا ہے. جی، تب یہ تاویل مصدر میں جا کے مفرد ہو جائے گا، اسم بن جائے گا. جب مجرور واقع ہو، مجرور بالحرف ہو یا مجرور بالاضافت ہو، یعنی مضاف الیہ واقع ہو. جیسے علمت بانک مسافرون، میں نے جان لیا کہ تو مسافر ہے، یعنی علمت سفرک یا مسافرتک، علمت بسفرک یا علمت بمسافرتک، بے لگانا پڑے گا، سفرک نہ کہیں، بے سفرک کہیں، بے مسافرتک. ٹھیک ہے، تاویل مصدر میں جا کر کے تو بے کا مجرور ہو جائے گا یہ. یا دوسری مثال جو مضاف الیہ والی ہے، خرجت من المدرسۃ قبل انک اتیت، میں مدرسے سے نکلا تمہارے آنے سے پہلے، میں مدرسے سے نکلا تمہارے آنے سے پہلے. قبل انک اتیت، اس کے پہلے کہ تم آؤ، تم آئے، تمہارے سے پہلے نکل گیا تھا مدرسے سے. تو یہ تاویل مصدر میں جا کے ایسے ہو جائے گا خرجت من المدرسۃ قبل اتیانک، قبل اتیانک، اتیان مضاف الیہ ہو جائے گا قبل کا. سب کے لیے واضح ہے؟ آگے بڑھیں. خوب، سلامت رہیے آپ لوگ. اس کے بعد اگلا مورد جہاں انا پڑھنا ہے، بعد حتی الجارۃ والعاطفہ، حتی جارہ اور حتی عاطفہ کے بعد. اوپر ہم نے کون سا حتی پڑھا تھا جس کے بعد انا پڑھنا لازم تھا؟ احسان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ.
آپ لوگ ماشاءاللہ اہل علم ہیں. حتیٰ ابتدائیہ اور نیچے ہم حتیٰ عاطفہ. میں نے کل لکھوایا تھا بورڈ پہ آپ کو حتیٰ کی 3 قسمیں: حتیٰ ابتدائیہ، عاطفہ اور حتیٰ جارہ. تو اگر حتیٰ جارہ یا حتیٰ عاطفہ کے بعد واقع ہو تو کیا پڑھیں گے؟ انا پڑھیں گے. عرفتو یا عرفتو امورکا حتیٰ انکا غیورن، میں تمہاری ساری بات جانتا ہوں، یہاں تک کہ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم غیور ہو. تو یہ ہو جائے گا حتیٰ غیرتک، حتیٰ غیرتک. ٹھیک ہے، حتیٰ غیرتک. عاطفہ کی صورت میں غیرتک ہو جائے گا، اور جارہ اگر مانیں گے تو غیرتک ہو جائے گا. عرفتو امورکا، تو اگر حتیٰ کو آپ نے عاطفہ مانا تو امورا منصوب ہے نا. امورا کیوں منصوب ہے، کوئی بتائے گا؟ احسن، ماشاءاللہ. یہ مفعول ہے عرفتو کا. اب جب اس کے اوپر عطف کریں گے حتیٰ کے ذریعے سے تو یہ انکا غیورن بھی معطوف علیہ کا اعراب پا کر کے منصوب ہوگا. تو عاطفہ اگر مانے حتیٰ کو تو ہو جائے گا غیرتک، اور اس حتیٰ کو اگر جارہ مانے تو ہو جائے گا غیرتک. خوب. فائدہ، اب یہ کلی بات کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے تقریباً، لیکن اس کو دہرا رہے ہیں مزید اطمینان کے لیے خلاصے کے طور پہ. وَعَلَمْ، جان لیجئے کہ اَنَّ فی کل هذه الامثال، یہ جو مثالیں اوپر دی گئی ہیں ان ساری مثالوں میں یصح ان تسبک ان ما خبرها بمصدرین، کہ ان ساری 5 مثالوں میں، 5 موارد میں صحیح ہے. سب کہتے ہیں ریختن کو، بنانے کو، ڈھالنے کو، یعنی مصدر کو جو ہے وہ انا کو جو ہے اس کے اسم و خبر کے ساتھ مصدر کی شکل میں ڈھالا جائے. صحیح ہے. جیسے میں نے پڑھا بھی یہ بلغنی انکا راحلون میں میں نے پڑھا بلغنی رحلتک. ٹھیک ہے، مصدر کی شکل میں بنانا، اس کو ڈھالنا صحیح ہے ساری مثالوں میں. فتقول، پس آپ اس طریقے سے کہیں گے پہلی مثال میں بلغنی رحیلوں کا یا رحلتک، یا سمیا انتصار العسکر یا نصر العسکر. ٹھیک ہے، یا عرفتو کونکا مقیمن، عرفتو، ہاں یہ اذا وقعت فی موضع المفعول بہ، یہ کل ہم پڑھا رہے تھے، پڑھاتے لائٹ چلی گئی تھی، لہذا یہ مثال جو آئی ہے اس کی میں تعویل مصدر لے کے مثال نہیں دے پایا تھا، یہاں انہوں نے بتا دیا. اچھا ہوا. عرفتو انکا مقیمن جو تھا نا مثال 1 2 3 تیسرے والے مورد میں، ٹھیک ہے، اس میں ہو جائے گا عرفتو کونکا مقیمن یا عرفتو قیامکا. ٹھیک ہے، عرفتو، اگر آپ مصدر نکال سکتے ہیں تو عرفتو قیامکا کہیں گے، میں نے پہچان لیا تمہارے قیام کو، جان لیا تمہارے کام کو. اور اگر کہیں کہ نہیں مصدر مقیم سے نہیں بنے گا، وہ تو قائم کا مصدر ہے، تو آپ کہیں گے عرفتو کونکا مقیمن، میں نے پہچان لیا تمہارے کھڑے ہونے کو، جان لیا تمہارے کھڑے ہونے کو. تو اسی طریقے سے الخ جو ہے نا، ہاں دونوں صحیح ہے. الخ جو ہے یہ شارٹ کٹ ہے مخفف الی آخرہ کا. اسی طریقے سے باقی مثالیں بھی آپ جوڑ لیجئے، سوچ لیجئے. خوب. اب اس کے بعد آئیے کہاں کہاں دونوں جائز ہے. آپ نے 8 موارد پڑھے جہاں پر صرف انا کہنا صحیح تھا، 5 موارد کہ جہاں پر انا کہنا صحیح تھا، اور 7 موارد وہ ہیں کہ جہاں پر انا اور انا دونوں کہنا صحیح ہے. یہ موارد آج میں ایک کوشچن اور آؤٹ کر رہا ہوں، پیپر آؤٹ کر رہا ہوں، کوشچن بتا رہا ہوں امتحان کا. یہاں تو ماشاءاللہ مجھے الحمدللہ اہل قدر ہے مدیریت ہماری، اور جہاں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جہاں پر مدیر اپنی مدیریت دکھانا چاہتا ہے وہاں پہ بھی مجھے اپنے درسی اصول میں کمپرومائز کرنے کا دل نہیں چاہتا. میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، بے باک کہتا ہوں. کچھ سوالات میں پہلے سے بتاتا چلتا ہوں کہ امتحان میں آئے گا، اور وہ آ بھی جاتا ہے. مجھے اس کی فکر نہیں رہتی کہ کوئی کہے گا کہ پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا.
میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں محنت سے پڑھاؤں، بات ذہن و دل میں اترے آپ کو طالب علم بنانا چاہتا ہوں باصلاحیت. لہٰذا جب مجھے آپ کی صلاحیت بھروسہ ہو جاتا ہے تو کچھ سوال بھی بتاتا چلتا ہوں، اور اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو سوال امتحانی سمجھ کے قاعدے سے یاد کیجیے، ذہن میں اٹھا لیے. تو یہ جو 15 یہ 8 5 13 اور 7 20 موارد ہیں، اس کو یاد کر لیجئے گا، چونکہ یہ بار بار آتا ہے، پھنستا ہے طالب علم. تو ایک سوال یہ ہوگا کہ موارد فتح و کسر حمزہ کو تحریر کیجئے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سارے موارد پوچھ لیں، اور ہو سکتا ہے کہیں موارد وجوب کو لکھیے، موارد جواز کو لکھیے. تو اگر موارد جواز لکھنا ہے تو یہ لکھیں گے آپ. 8 موارد ایسے ہیں، 7 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر جائز ہے دونوں طریقے سے پڑھنا، انا بھی انا بھی. پہلی جگہ بعد اذا فجائیہ. فجائیہ پتہ آپ کو نا، اذا فجائیہ کسے کہتے ہیں؟ مفاجعہ یعنی نہیں، اگر پتہ ہو تو احسن اچانک، ناگہاں. تو جب ناگہاں بات کو کہنا ہوتا ہے نا تو وہاں پر لفظ اذا لگاتے ہیں، اذا فجائیہ اس کو بولتے ہیں. خرج تو وہ اذا الاسد موجود، یا اذا الاسد عند الباب. میں نکلا، میں نے اچانک دیکھا دروازے پہ شیر تھا. ٹھیک ہے، تو اچانک کو سمجھانے کے لیے اس کو اذا فجائیہ کہتے ہیں. اذا فجائیہ کے بعد دونوں صورت صحیح ہے. نظر تو فاذا ان العدو منہزم، یا ان العدو میں نے ان العدو منہزم. منہزم یعنی بکھر جانا، منتشر ہونا، بھاگ جانا، فرار کرنا. میں نے دیکھا اچانک لشکر بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ انا بھی پڑھنا سے اور انا بھی. کم وقت ہے لہٰذا میں وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں. حاشیے میں نیچے سب کی وجہ لکھی ہوئی ہے 7 موارد کی، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، کہ کسرہ کیوں پڑھنا صحیح ہے اور فتح کیوں پڑھنا صحیح ہے. ٹھیک، اور اگر کبھی گنجائش رہی تو میں نیچے والا متن بھی پڑھ دوں گا. اچھا خاصا متن ہے، 1-1.5 درس کا وقت چاہیے، اس لیے اس کو نہیں پیش کر رہا ہوں حاشیے کو. دوسری جگہ کہ جہاں پر دونوں پڑھنا صحیح ہے، بعد فاعل جزا. فاعل جزا کے بعد، وہ جو شرط کے جواب میں آتا ہے فے ہے نا، اسے فاعل جزا کہتے ہیں. من یزرنی فانی اکرمہ. یہ یزورو تھا، یزورونی. چونکہ من جازم ہے اور اس نے جب جزم کیا تو یزورنی ہو گیا. یزورنی میں التقاء ساکنین ہوا، یہ اور رے کے درمیان. تو قاعدہ صرفی کے تحت، قاعدہ علال کے تحت جو حرف علہ تھا وہ گر گیا، تو واو گر گیا تو ہو گیا من یزورنی، ورنہ یہ یزورو تھا، یزورونی. من یزورنی جو ہمیں دیکھنے آئے گا، ہم سے ملنے آئے گا، ہم اس کا احترام کریں گے. فإنی، بس ہم اس کا احترام کریں گے. یہ جواب ہے جزا. شرط کیا ہے؟ آنا. اگر تم آؤ گے ہمارے پاس تو ہم تمہارا احترام کریں گے، یہ ہے. تو فائل جواب کے وہاں پہ بھی انی بھی پڑھ سکتے ہیں، انی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بعد فعل قسم. اور آپ کو یاد ہوگا جب انا کے موارد بیان کر رہے تھے تو انا کا مورد نمبر 3 جو تھا اس میں بتایا تھا کہ جب جواب قسم واقع ہو اور فعل قسم نہ آئے، جیسے واللہ ان صدیقہ کا مخلصن، تو وہاں پہ بھی انا پڑھیں گے. اور اگر فعل قسم آ جائے لیکن خبر انا کی جو ہے وہ ہمراہ با لام ہو، تب بھی انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھ سکتے. ہاں، خبر انا کی، ٹھیک ہے، لام کے ساتھ ہو تب بھی کیا کریں گے؟ انا پڑھیں گے. مگر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب فعل قسم آئے یعنی اقسمو آئے اور اس کی انا کی خبر لام کے بغیر بھی ہو، تو ایسی صورت میں انا اور انا دونوں پڑھ سکتے ہیں. بعد فعل قسم بدون اللام، فعل قسم کے بعد کہ جو لام کے بغیر ہو. ٹھیک ہے، اقسمو، یہ بدون اللام کی تفصیل نہیں بیان کی ہے چونکہ اس کے پہلے بتا چکے ہیں، تو اسی کو دماغ میں لے آئیے، اس لیے صرف بدون اللام کہہ کے آگے بڑھ گئے. اقسمو
میرے خیال سے صرف آپ کے یہاں آواز کٹی تھی, اب آپ کے یہاں بھی آ جائے گی, چونکہ باقی لوگوں کے جوابات جو آ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بعد فعل قسم جیسے اقسمو ان المتہم بریون اور ان المتہم بریون, چونکہ ان المتہم لبریون نہیں ہے, اگر لام آتا تو صرف انا پڑھتے ہیں, چونکہ لام نہیں ہے لہذا ان المتہم بھی کہہ سکتے ہیں اور ان المتہم بھی کہہ سکتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک جو متہم تھا وہ بری ہو گیا ہے, یعنی جو جس کو الزام لگا تھا مثلا چوری کا یا قتل کا, وہ بری ہو گیا ہے. اس کے بعد بعد اما جو ہے, یا یہ حاشیے بتایا گیا ہے, میں عرض کر دوں, یا اما استفتاحیہ ہے اللہ کے طریقے سے متنبع کرنے کے لیے, اور یہ جو ہے اما جو ہے مرکب ہے. مرکب اس طریقے سے ہے کہ آ استفہامیہ اور ما محل نصب میں ہے ظرف ہونے کی بنیاد پر, تو یہ اما ایک ساتھ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے, اور اما جو ہے وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے آ اور ما کا. خیر, تو اس اما کے بعد جب آئے تب بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں. اما انہو لولا الدین لدکت معالم التمدن. آپ لوگ بتائیے گا, آپ لوگوں کی کتاب میں ادکت ہے کہ لدکت ہے؟ الف لام دال ہے کہ لام دال ہے دین کے بعد؟ دکت ہے, لدکت, یعنی الف لام تو نہیں نا؟ اچھا الف لام ہے, ادکت نہیں, تو اس کو الف لام کو ہٹا کر کے یا سائڈ میں ایرو بنا کر کے لکھ لیجئے اس طریقے سے, لدکت, ایسے کر لیے لدکت, جیسے میں نے حاشیہ بنایا. ادکت نہیں ہے کوئی لفظ, یہ لام تاکید ہو جائے گا, اور دکت فعل ہے. دکت یعنی نابود ہو جانا, برباد ہو جانا, منہدم ہو جانا, ختم ہو جانا. اما کیا ایسا نہیں ہے؟ اما استفتاحیہ, اما کیا ایسا نہیں ہے کہ انہو لولا الدین, اگر دین نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لدکت معالم التمدن, تو تمدن کے, سویلائزیشن کے, آدمیت کے سارے معالم, مطالب, معارف سب ختم ہو جاتے, منہدم ہو جاتے. یعنی دین نے انسان کو متمدن بنا کے رکھا ہوا ہے, دین نے انسان کے معیار کو باقی رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انا بھی پڑھ سکتے ہیں, انہو اور انہو دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 5-6 منٹ رہ گیا, میں ذرا مکمل کر دوں اس بحث کو. اس کے بعد بعد لا جرم, لا جرم کا معنی آپ لابدہ لکھ سکتے ہیں. لابدہ یعنی کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ, بس اور بس یہی کر سکتے ہیں. بعد لا جرم, لا جرم کے بعد بھی, جیسے لا جرم ان یا ان العدل یرفع قدر الحکام, یہی ہوگا بس اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ عدل جو ہے وہ حاکموں کی قدر کو بڑھا دے گا, یاد بڑھاتا ہے. بے شک عدالت سے حاکموں کی قدر بڑھتی ہے. تو یہاں پر لاجرم کے بعد, لاجرما کے بعد انا اور انا دونوں پڑھیں گے. اس کے بعد 6واں مورد اذا وقعت خبرا عن مبتدئین. دیکھیے یہ جو قالا ہے نا, قالا, اس کے معنی ہے کہنے کے. یہ کہنا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے لفظ قالا کے ذریعے سے ہی کہا جائے, اقولو, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے قالا کے ذریعے سے نہیں ہو, کسی اور لفظ کے ذریعے سے ہو, مگر معنی وہی ہو. یعنی میں کہہ رہا ہوں احمدو مثلا, احمدو میں حمد کر رہا ہوں خدا کی, یعنی کہہ رہا ہوں نا زبان سے, ہاں کہہ رہا ہوں نا, حمد کر رہا ہوں زبان سے. اقولو الحمدللہ, تو بجائے اقولو الحمدللہ کے ہم نے کہا احمد اللہ. تو احمدو اللہ جو ہے یہ بھی اقولو الحمدللہ کی طریقے سے ہے. تو یہ قالا کبھی لفظ کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی لفظ قالا استعمال نہیں ہوتا, مگر معنی قالا اس جملے میں پایا جاتا ہے. سمجھ گئی بات؟ سب تک پہنچ گئی بات, واضح ہو گئی؟ اب آئیے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. یہاں فرماتے ہیں کہ
اذا وقعت خبرن، جب یہ انا یا انا خبر واقع ہو عن مبتدئن، کسی مبتدا کی، ہوا قولون، وہ مبتدا یا مادہ قول ہو، جیسے نیچے دیکھیے گا اس کے لکھا ہے خیر القول، قول لفظ قول کے بعد آیا انا، انی یا انی، دیکھا آپ نے مثال. خوب، تو یا تو خبر واقع ہو ایسے مبتدا کی کہ جو خود قول ہے، یا ایسے مبتدا کی کہ جو قول نہیں ہے لیکن معنی قول ہو اس میں. جیسے ہاں ابھی اس کی مثال نہیں دی ہے، یا قول ہو، ٹھیک، یا ایسے کی خبر ہو کہ جو معنی قول ہو، جس میں لفظ قول نہ استعمال ہوا ہو مگر قول کا معنی پایا جاتا ہو. وَكَانَ خَبَرُهَا فی معنی القول ایضاً، مبتدا بھی قول یا معنی قول ہو اور خبر میں بھی معنی قول پایا جاتا ہو. احمدو ٹائپ کا لفظ ہو، اقرأو ٹائپ کا لفظ ہو، اتکلمو ہو، اقرأو ہو، احمدو ہو، یہ سب جو اقرأو میں پڑھ رہا ہوں، اتکلمو میں بول رہا ہوں، احمدو میں حمد کر رہا ہوں، اختبو میں کلام کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، تو یہ سب کیا کہی تو رہا ہوں میں. اسی کہنے کو اقولوں کو کبھی آپ نے احمدو کہا، کبھی اتکلمو کہا، کبھی اختبو کہا، کبھی کچھ اور کہا، ٹھیک ہے، اقرأو کہا. تو یا مبتدا کالا ہو یا کالا کی طریقے سے کچھ ہو، کالا کا معنی، خبر میں بھی کالا کا معنی پایا جاتا ہو، اور مبتدا اور خبر دونوں کا قائل بھی ایک ہی ہو. گھبرائیے نہیں، ابھی مثال دیں گے تو سب واضح ہوگا. مثال میں اس کی تطبیق کریں گے، اس کو پیادہ کریں گے. مبتدا میں بھی کالا یا اس کا معنی، خبر میں بھی کالا کا معنی، اور ان دونوں باتوں کو کہنے والا، مبتدا کو بھی کہنے والا، خبر کو بھی کہنے والا ایک ہی قائل ہو. مثال دیکھیے، خیر القول، بہترین قول، یا معنی قول یا قول ہے کہ نہیں؟ ہے، ٹھیک، احسن. اس کے بعد آئیے خیر القول، بہترین قول کیا ہے، بہترین بات کیا ہے؟ یہ بات ہے کہ انی احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. تو خیر القول میں مادہ قول، انی احمدوں میں بھی معنی قول، مبتدا میں بھی قول آ گیا، خبر میں بھی قول آ گیا. اچھا، یہاں کہنے والے دونوں الگ الگ ہیں، ایک ہی آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ خیر القول انی احمد اللہ. میں مثلا کہہ رہا ہوں کہ بہترین قول یہ ہے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بہترین سخن ہے احمد اللہ یا الحمدللہ. حل ہو گیا، ایک ہی آدمی تو کہہ رہا نا. ہو، اب آئیے اس کو مواصلہ ضرور کیجیے گا، مواصلے میں غور کیجیے گا تو انشاءاللہ پورے طور سے آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ درس میں 100% کبھی نہیں سمجھتا طالب علم. 50% درس، 50% مواصلہ، یہ یاد رکھیے گا. پیش مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، پیش مطالعہ کا بھی کافی ہاتھ ہوتا ہے. اگر پہلے سے درس کا مطالعہ کر لیں تو 25% تو پہلے ہی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. پھر 50% استاد سمجھائے گا، پھر 25% مباحثہ. مطالعہ اگر نہیں کر رہے ہیں کہ کرنا چاہیے تو یاد رکھیے کہ درس میں 50% سمجھ میں آتا ہے. 50% اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان خود استاد بن کے اپنے ساتھی کو پڑھاتا ہے. اور مباحثہ آپ لوگ کیا کیجئے، تو کبھی آپ پڑھیں کبھی وہ پڑھائیں. درس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی سے مکمل کر دوں. فی موضع تعلیل، آخری چیز کیا موضع تعلیل میں ہو، جیسے احذر الکسلہ انہ علت الفقر. یہاں پر انہ پڑھیں گے یہاں پر، کیونکہ انہ تعلیل علت ہے ڈرانے کی کسل سے. انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو کل مکمل کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.